السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پھر آپ لوگوں کو جو نئے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کیا کریں، کیونکہ ویڈیوز رمضان کے اوپر ہیں اور ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ کہیں پہ بھی کوئی بات رہ گئی تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے کہ بات کیا ہو رہی تھی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب یہ بتائیے کہ کیا جنات کو بھی انسانوں کی طرح ثواب ملتا ہے روزے کا؟ اس کی وضاحت کیجیے صحیح قرآن سنت کی روشنی میں۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا جنات کے لیے بھی روزے کا اسی طرح ثواب ہے، اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ انسانوں کے لیے ہے؟ جی بالکل، جتنا ثواب روزے کا انسانوں کو ہے اتنا ہی ثواب جنات کو بھی ہے، یعنی مسلم جنات کو بھی روزے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ انسانوں کو ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ انسانوں اور جنات کے لیے ایک ہی ہے۔ شریعت جو ہے، اسلام جو ہے، دین جو ہے، طور طریقہ جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ یہ بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب سمجھ کر رکھا، اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہر قسم کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارا سال جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ٹھگی کرتا رہے، بے ایمانی حرام خوری کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہے اور پھر جو ہے نا وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کے کہتے میرے جو ہے نا پچھلے سارے جو ہے نا وہ معاف ہو گئے۔ نہیں، ان کے لیے پکی سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے تمام اعمال جو ہے وہ بڑھا دیے جائیں گے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک جو ہے، ایک نیکی جو ہے اس کی 10 گنا سے، یعنی کہ ایک نیکی کو 10 کر دیا جائے گا، 10 سے 700 گنا تک جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، کیونکہ بندے نے اپنی خواہش کو، اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑا ہے، اپنے خواہش کو، اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ثواب جو ہے یہ بیان کیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ چہرے سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، بھائی ایک بندہ بھوک سے ویسے نہیں ڈھال ہے، کمزوری سے ویسے نہیں ڈھال ہے، اس کی بھی حالت روزے والی ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ انسان اپنے اندرون جسم اور اپنے دل سے رکھتا ہے، اپنے دل سے رکھتا ہے کہ کھانا پینا جو ہے، پرہیزگاری جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے وہ اختیار کرتا ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا وہ اللہ کے لیے، پرہیزگاری جو ہے، گناہ سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ صرف اور صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر کیا ہے؟ رحمت کے دروازوں کا ذکر ہے، ایک کے اندر آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے، ایک کے اندر جنت کے دروازوں کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے اور جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ مجھے سب اس میں یہ رہے گا، وہ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابلیغ کو پکڑا جاتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ سب جنات پکڑے جاتے ہیں یا سب شیطان، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ حدیث میں لفظ بھی ہیں واضح؟
اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں جو ہے نا جن کا لفظ بھی موجود ہے، بعض روایات کے اندر جو ہے وہ جن کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ بڑے بڑے شیاطین جو ہے، بڑے بڑے جنات جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا ہے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آواز لگائی جائے گی کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے دار، تو جب وہ روزے دار آئیں گے تو ان کو اس میں داخل کیا جائے گا اور اس کو بند کر دیا جائے گا اس دروازے کو، اس کے علاوہ روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات جو ہے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور زیادہ نیکیاں کر، اے نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکیاں کر، اے برائی کرنے والے اب تو رک جا، اے برائی کرنے والے اب تو رک جا۔ اور اللہ کے لیے کچھ لوگ جو ہے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا رہتا ہے، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا رہتا ہے، یہ معاملہ ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا، دوسرا جو ہے وہ بخشش کا، اور تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا۔ تو یہاں پہ جو ہے اس روایت کے اندر بالکل صاف اور واضح الفاظ ہیں کہ یہ معاملہ جہنم سے آزاد کیے جانے کا ہر رات ہوتا رہتا ہے، اور ہر رات ہی جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے اے نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکی کر لے، اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا، اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا۔ جس روایت میں رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، وہ روایت جو ہے سخت ترین ضعیف ہے۔ اس میں جو ہے جو بات ذکر ہے نا وہ اس حدیث سے رد ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک تو سارا ہی سارا رحمتوں، برکتوں اور بخششوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو جس طرح کی یہ پچھلی روایات بیان کی ہیں، ان ساری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ سارے کا سارا مہینہ رحمتوں بخششوں کا مہینہ ہے۔ تو جس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا جو ہے وہ بخشش، مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی، وہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ناظرین حدیثوں کے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح جتنا انسانوں کو ثواب ہے اتنا ہی جنات کو ثواب ہے۔ اور اسی طرح ہماری ویڈیو اپنے اختتام تک پہنچتی ہے، ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔